السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مخصوص نشستوں والا معاملہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے۔ آج وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی، اس وقت بھی وہ ہیئرنگ جاری ہے۔ اس میں جج صاحبان نے کچھ بڑے امپورٹنٹ کامنٹس وغیرہ دیے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں، لیکن جو سب سے پہلی خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو جناب ریپلیس کر دیا گیا ہے وقاص اکرم صاحب سے، یعنی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جس کے چیئرمین بننا تھا شیر افضل مروت صاحب نے، اب ان کو نہیں بنایا جا رہا، اور پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وقاص اکرم صاحب کو بنایا جائے۔ یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ میں گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے بار بار آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں۔ بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ جی وہ فائنل ہو گیا، شیر افضل مروت صاحب کا فائنل ہو گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کا فائنل نہیں ہوا، ان کے لیے اب جماعت میں مجھے مسائل ہی مسائل نظر آ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ وہ بنی جو انہوں نے کچھ ملاقاتیں وغیرہ کی، اور جس طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ وہ بنے، اور اس کے لیے اوورٹلی انہوں نے بار بار اس خواہش کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے جماعت کے اندر سے بھی تھوڑا سا ریزسٹنس آیا۔ خان صاحب نے بھی کچھ چیزوں کے اوپر ناراضی کا اظہار کیا کہ وہ خواجہ آصف سے جا کے کیوں ملے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی رہیں۔ اور وہ جو کہا جا رہا تھا بار بار کہ جی یہ فائنل ہو گیا، بیرسٹر گوہر نے فائنل کر دیا، اور میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ بیرسٹر گوہر کی تو اتنی بھی اس وقت جو ہے جماعت کے اندر اتھارٹی نہیں ہے جتنی ایک کلاس روم کے اندر ایک کلاس مانیٹر کی ہوتی ہے۔ اگر ٹیچر بھی کسی بچے کو مانیٹر بنا دے تو اس کی بھی تھوڑی سی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ بھی کچھ چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چلتا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب تو جس طریقے سے بات کر رہے ہوتے تھے مروت صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا سارا کلپ، جس کی وجہ سے کافی ان کے اوپر جماعت کے اندر بھی تنقید ہو رہی تھی۔ تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جی شیر افضل مروت صاحب کی جگہ وقاص اکرم صاحب کو بنایا جائے گا۔ اور میں نے یہ آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے ان سارے معاملے سے پہلے ایک شخصیت نے مجھے یہ بتایا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کے بھائی کو بھی کابینہ سے فارغ کیا جائے گا، عمران خان صاحب نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اور دوسرا جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اوپر جس طریقے سے یہ سارا معاملہ بنا، پھر حامد رضا صاحب کا نام بھی آ گیا، آلدو کہ نہ انہوں نے کبھی کہا کہ میرا نام آئے، نہ انہوں نے کسی کمیٹی کے رکنیت کے لیے اپنا نام دیا، وہ بھی بحث چلتی رہی۔ تو یہ معاملہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب مجھے کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور اب یہ سامنے چیز آ گئی ہے، اور اب یہ ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہوئی، اس میں کچھ جج صاحبان نے بڑے امپورٹنٹ جو ہے کامنٹس وغیرہ بھی دیے۔ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ بڑے امپورٹنٹ کامنٹس دیے۔ اسی طرح جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے ہی مل سکتی ہیں۔ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر وہ سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی؟ پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا، اور اس میں سپریم کورٹ تک مقدمہ گیا۔ معزز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ سن رہا تھا، وہاں پہ بھی جب فیصلہ آیا تو بہت سارے لوگوں نے تنقید کی اس فیصلے کے اوپر۔ جب فیصلہ آ جاتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی پاکستان کی عدلیہ کا روشن باب نہیں ہے، اس کے اوپر بہت ساری تنقید ہوئی۔ میری نظر میں بھی اس فیصلے کی وجہ سے سیاست میں ایک طرح سے خلا پیدا ہوا، ایک سیاسی جماعت سے ان کا بلے کا نشان یعنی ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا۔ صرف لاہور شہر کے اندر ان کے 32 نشان تھے جن کے اوپر لوگ الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کافی تنقید ہوئی، اس فیصلے کے اوپر اس کو سیاسی انجینئرنگ کہا گیا۔ اچھا، قانون میں کہاں لکھا ہے کہ بچی ہوئی نشستیں دوبارہ انہی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی؟ یہ بھی عدالت نے وہاں پہ کوشچن کیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے یہ اتنا مذائقہ خیز معاملہ ہے کہ ووٹ پڑے ہیں عمران خان کے نام پہ، ووٹ پڑے ہیں تحریک انصاف کو، لیکن نشستیں دے دی گئی ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ANP اور JUIF کو۔ اچھا، اب یہ جو سیٹوں پہ مخصوص نشستوں کے اوپر جو خواتین الیکٹ ہو کے آ گئی ہیں، جن میں بانٹ دی گئی ہیں نشستیں، ان کا بھی وکیل وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، اور وہ وکیل بھی کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے بینچ پہ اعتراض ہے، حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بینچ کے اوپر اعتراض ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے زیادہ کیا بھونڈا مذاق ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، JUIF کی جو جنرل نشستیں، جتنی سیٹیں یہ لوگ جیتے ہیں وہ کم ہیں، لیکن جتنی سیٹیں ان کو دے دی گئی ہیں مخصوص وہ اس سے زیادہ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ANP غالباً ایک سیٹ جیتی ہے، ایک مخصوص نشست ان کو بھی دے دی گئی ہے۔ مطلب ایسا بھونڈا مذاق دنیا کی
सियासी तारीख में कहीं नहीं हुआ होगा जो इस वक्त मखसूस नशिस्तों के नाम पे पाकिस्तान में। और अगर ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं इनको हुकूमत को, तो ये फिर 2/3 अक्सरियत से तरमीम करेंगे, किसी को क्या करेंगे, किसी के ओहदे की मियाद में इजाफा करेंगे। तो ये सारा मामला जो है इस चीज के ऊपर बैंक कर रहा है। अभी ये समाज चल रही है, जज साहिबान के जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि ये मसला जो है थोड़ा सा तूल पकड़ेगा, और ये जितनी आसानी से अंधे ने रेवड़ियां अपने खानदान में बांट दी हैं, लगता है कि रेवड़ियों की वापसी का थोड़ा बहुत सफर होगा, लेकिन हतमी फैसला तभी होगा जब मोअज़्ज़िज़ अदालत देगी फैसला। अभी तो कमेंट्स वगैरह ही आ रहे हैं। अच्छा, आज जनाब एक और चीज मैं देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुसद्दक मलिक साहब बैठे हुए थे, अता तारर साहब बैठे हुए थे, और गालिबन जान कमाल साहब बैठे हुए थे, वो जो बलूचिस्तान के वजीर आला भी रह चुके हैं। और मुसद्दक मलिक साहब बता रहे थे कि सऊदी हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ पे आ चुका है, जो उनके बिजनेसमैन आ चुके हैं, वो हमारे बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, और यहाँ पे अब हमने ये करना है, वो करना है। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि रेड टेप हमने खत्म करनी है, सुर्ख फीता खत्म करना है। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल जो है वो सुर्ख फीते की वजह से हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान में तरक्की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से मुसद्दक मलिक साहब कह रहे थे कि जनाब ये भी हो गया, हमने मायूसी भी खत्म कर दी, भाई पहले कुछ होने तो देना। आप कोई 3-4 कॉन्क्रीट चीजें सामने लेके आए कि जनाब ये हो गया, इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ताकि एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अगर बातों से सिर्फ ऐसा हो सके तो फिर तो बातें तो कोई भी कर लेते हैं। बातें तो मैं भी रोज यहाँ पे बैठ के एक व्लॉग बना दूंगा, बड़ी सारी बातें कर दूंगा, कोई भी कर देगा। वो एक अवैसी साहब हैं भारतीय पार्लियामेंट में, उन्होंने एक दफा तकरीर की थी, तो उन्होंने कहा कि एक कहीं पे कोई गवैया या कोई वो गया किसी बादशाह के दरबार में, और उसने वहां पे गाना सुनाया, और बादशाह को बड़ा पसंद आया। बादशाह ने कहा इसको इतने हीरे भी दे दो, इसको इतने जेवरात भी दे दो। उसने एक और गाना सुनाया, उसने कहा इसको जनाब ये भी दे दो, इसको जायदादें भी दे दो। जब बातचीत सारी खत्म होगी, महफिल खत्म हुई, तो वो गवैया गया बादशाह के पास कि अब ये सारी चीजें आप कब हमें देंगे। तो उन्होंने कहा कि मियां बात ऐसी है कि आपने जो बात की, आपने जो मौसीकी सुनाई या जो भी बात की, वो हमारे कानों को अच्छी लगी, और हमने जो बातें की, हम आपको हीरे दे रहे हैं, आपको जायदादें दे रहे हैं, वो आपके कानों को अच्छी लगी, तो बस मामला बराबर हो गया। आपने हमारे कानों को खुश किया, हमने आपके कानों को खुश किया। तो ये मुसद्दक मलिक साहब जो इस तरह की आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं हुकूमती वज़रा, ये क्या सिर्फ हमारे कानों को अच्छा लगाने के लिए करते हैं, कि या फिर कोई प्रैक्टिकल चीज जब हो जाए उसके बाद इसको इतना उठाया जाए ना, पहले कोई दिखा दें। आपको याद होगा कि वो एक मादनियात के हवाले से एक हुआ था यहाँ पे समिट पाकिस्तान में पीडीएम की पिछली हुकूमत के दौरान, वो 18 महीने की या 16 महीने की जो हुकूमत थी, उसमें भी मुसद्दक मलिक साहब ने कहा था कि यहाँ पे जो मट्टी है पाकिस्तान की, वो पता नहीं कितने अरब डॉलर की बिकेगी। अब तक बता दें कितने अरब तो छोड़ दें, कितने 100 मिलियन डॉलर की बिक चुकी है, 100 को भी छोड़ दें, कितने लाख डॉलर की बिक चुकी है, कितने हजार डॉलर की बिक चुकी है। कोई $1 की कोई मट्टी बिक गई हो पाकिस्तान की, ऐसे तो नहीं होता ना। चीजों को पहले आप कंक्रीट करते हैं, चीजों के अंदर से पहले आप कुछ निकालते हैं, उसके बाद इतनी बातें। पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि होता कुछ है नहीं है, तो पहले ही बहुत सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं। और उस जमाने में तो हालत ये हो गई थी कि वो जिस तरह उन्होंने बताया कि जनाब हमारी मट्टी इतनी कीमती है, तो मुझे तो डर था कि लोग बाहर चलने से इनकार कर देंगे जमीन के ऊपर, के हो सकता है कि नीचे कोई कीमती चीज पड़ी हो, दांत खराब हो जाए। तो हुकूमत की ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में बेहतरी आए, इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन जिस तरह पैट्रनाइजिंग किस्म की प्रेस टॉक की जाती है और अवाम के शऊर की तौहीन की जाती है, मेरे ख्याल में इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता। आजकल के दौर में कम्युनिकेशन इस तरह नहीं हो सकती है। हाँ, सऊदी वक्त आया हुआ है, वो जिन कंपनियों से मिल रहा है वो कंपनियां बताएं कि क्या हो रहा है, कंपनियां कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, और हो सकता है कि महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद चीजें मटेरियलाइज हो, उस वक्त आप आहिस्ता आहिस्ता लेके आए। अभी से इतनी ज्यादा एम्फसाइज करना, इतना ज्यादा एम्फसाइज करना, मेरे ख्याल में वो कोई सियासी कोशिश तो हो सकती है, लेकिन क्या उस सियासी कोशिश का कोई फायदा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसका कोई फायदा होता है, बल्कि उल्टा जो है वो उसका लोग बार बार पूछते हैं भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। जब हो जाएगा भाई आप तब बता दीजिएगा। अभी एक वक्त आया हुआ, अच्छी बात है, वो बिजनेसमैनों से मिल रहे हैं। जब कोई बिजनेस डील होगी, वो बिजनेस डील मीडिया में रिपोर्ट हो जाएगी, सबको सामने पता चल जाएगा। अच्छा जी, वो गंदम स्कैंडल जो है वो उसकी वो चल रहा है, अभी सारा पता करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जा रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो भी मुख्तलिफ टीवी पे बैठ के बयानात वगैरह दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने गंदम मंगवाई थी
اس سے روٹی سستی ہوئی, مہنگائی کم ہوئی, 12 کروڑ لوگوں کو میں نے فیور دیا. دوسری طرف جو اس وقت کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس حکومت کا بیانیہ یہ ہے کہ جناب ہمارا کوئی قصور نہیں, نگران ایسے فیصلے کر کے گئے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ جناب نگران یہ سب کچھ چلے گا, اسکینڈل پہ بات چیت ہوگی, لیکن نہ محسن نقوی صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہونی ہے, نہ ہی انوار اللہ کاکڑ صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہونی ہے. اور میں بھی اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ یہ اسکینڈل چلے گا. بعض ٹائم نا پاکستان میں ہوتا ہی ہے کہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم بہت ساری باتیں میڈیا پہ بھی بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں, بہت سب کچھ کر دیتے ہیں, اتنی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. یہاں پہ ہمیں ایسی بھی ہوا کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ پاکستان کے اربوں خربوں ڈالر جو ہیں وہ پتہ نہیں فلانے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ادھر سے آ جائیں گے, ادھر سے آ جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہوتا. میں نے ایک دفعہ ایک ولاگ بنایا تھا آج سے 1.5-2 سال پہلے. نائجیریا کے غالباً وہ کوئی حکمران تھے, کوئی سابق ان کے جنرل تھے, اور ان کی کوئی پیسہ گیا تھا سوئٹزرلینڈ کی بینکوں میں, اور وہ پہلے کچھ پیسہ واپس آیا اور پھر وہ 20 سال کیس چلتا رہا اور اس میں سے بھی وہ پیسہ رک گیا تھا. اتنا آسان نہیں ہوتا کہ پیسہ جناب باہر چلا جائے گا اور اربوں خربوں روپیہ اس طرح واپس آ جائے گا. وہ اس طرح واپس نہیں آتا ہے. اور دوسرا جو یہاں پہ سنایا جاتا تھا کہ جی سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں, میڈیا پہ بھی بیٹھ کے سنایا جاتا تھا, سیاسی جلسوں میں بھی بتایا جاتا تھا کہ جی سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہمارے خربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں. وہ کتنے خربوں ڈالر, وہ 1 ارب ڈالر کے لیے تو ہم اس میں ٹو بی آنیسٹ منتیں کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کی. پر یہ جو گندم کا اسکینڈل ہے, اس پہ بہت ساری بات چیت ہوگی, بہت سارے ٹی وی پروگرامز ہوں گے, پر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اسی طرح جناب وہ تھوڑا بہت الزام ادھر ادھر کر کے جناب اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسی چیز ہوگی. پہلے بھی چینی اسکینڈل, شوگر مافیا, یہ مافیا, وہ مافیا, ہر چیز میں جناب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ کوئی مافیا نہیں ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پہ کوئی مافیا نہیں ہے. پاکستان میں کہتے ہیں جی شوگر مافیا ہے, وہ مافیا ہے. یہاں پہ صرف ایک ایسا طبقہ ہے جو آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی یہاں سے کنسیشن لیتا ہے, کوئی وہاں سے لیتا ہے. اگر کوئی وہاں سے چوری کر رہا ہو, ادھر والا جب اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ بھی تو یہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بنیادی ہمارا جو ایشو ہے وہ آئین اور قانون کی عملداری ہے. اس کے علاوہ کوئی مافیا نہیں ہے یہاں پہ. میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ پوری قوم مافیا بنی ہوئی ہے. یہاں پہ ہر کوئی مافیا بنا ہوا ہے. جب آئین اور قانون نہیں ہوتا, چاہے وہ ایک پولیس کانسٹیبل ہو جو کسی اشارے پہ کھڑا ہو, یا کوئی بہت اعلیٰ افسر ہو, یا ملک کا وزیر اعظم ہو, وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے گا, تو یہاں پہ پھر وہ یہ ساری چیزیں پھر بطور مافیا ہی چل رہی ہیں. جب 90 روز کے اندر انتخابات نہیں کروانے تھے تو کون سا مافیا تھا؟ یہاں پہ شوگر مافیا تھا. اسی طرح یہاں پہ الیکشن پورے کے اوپر الزام لگ گیا, وہاں پہ کون سا مافیا تھا؟ کیا وہ آپ کو فارم 45-47 کی جو بحث ہے, جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, حکومت کے اندر سے الزامات لگائے جا رہے ہیں, انوار اللہ کاکڑ صاحب نیف عباسی کو کہہ رہے ہیں تو مجھے پکڑنے کی بات کر رہے ہو, اگر میں نے فارم 47 کی بات کر لی تو تم سب منہ چھپاتے پھرو گے. تو وہی بات میں نے جو آپ کو کہا کہ یہاں پہ کوئی مافیا نہیں ہے. یہاں پہ صرف اور صرف ایشو یہ ہے کہ اس نے وہاں پہ آئین توڑا, اس نے وہاں پہ آئین توڑا, اس نے وہاں پہ قانون کی خلاف ورزی کی. جب اس ملک میں آئین اور قانون کی عملداری ہوگی اوپر سے لے کے نیچے تک, اس میں ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے, اس دن آپ سنیں گے کہ اس ملک میں کوئی مافیا نہیں ہوگا. اس ملک میں کوئی نہیں کہے گا کہ یہاں پہ یہ مافیا وہ مافیا ہے. یہاں پہ بنیادی ایشو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئین اور قانون کا جیسے مذاق اڑایا جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر یہاں پہ فقیر بھی مافیا بن جاتے ہیں. آپ ان کو اشارے پہ دیکھیں, وہ مانگ رہے ہوتے ہیں, پولیس کارروائی کرتی ہے, اگلے دن وہ دوبارہ رہا ہو کے ادھر آ جاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ جو گدا گر ہے ان کا بھی یہاں پہ مافیا ہے. تو یہاں پہ بس یہ جو جتنے بھی مافیاز ہیں, یہ ان کو ان سے ہم سب کو تبھی معافی مل سکتی ہے جب جو ایک دفعہ فیصلہ کر لیا جائے کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوگا اور آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلیں گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.